سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو پاکستان کا اہم ترین صوبہ ہے، حساس ترین صوبہ ہے، انٹرنیشنلی اس کی بے پناہ اہمیت ہے، اپنے جغرافیائی اعتبار سے اس کی بے پناہ اہمیت ہے، لیکن آج نوجوان ناراض ہیں۔ آج بلوچستان کا تمام سیاسی کارکنان ایک شدید عدم اطمینان سے دوچار ہے کہ اسلام آباد میں ایک قومی کانفرنس منعقد ہو۔ اس پر بھی ہم نے اپنی مشاورت مکمل کی اور میں شکر گزار ہوں کہ نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ بھی اور اسی طرح بلوچستان نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ بھی ملاقات کے لیے تشریف لائے جماعت اسلامی کے صوبائی دفتر میں، اور ان کے ساتھ بلوچستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مقبوضہ جموں و کشمیر میں پہلگام میں جو سیاحوں پر دہشت گردی ہوئی، اسی طرح یہ بھی اپنی جگہ سوال ہے کہ پورے مقبوضہ کشمیر میں 8 لاکھ کے قریب قابض فوج موجود ہے، اور ہر اعتبار سے ہر پہلو پر وہ قبضہ جمائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا المناک واقعہ ہونا یہ بھی خود ہندوستان کی، اس کے قابض فوج کی، اس کی اپنی سیکورٹی کی ناکامی بھی ہے۔ لیکن دلی سے جو پاکستان پر پروپیگنڈے کی صورت میں، اقدامات کی صورت میں، ایک فالس فلیگ شپ کی صورت میں جو خطرات پیدا کیے جا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری قومی سلامتی کے لیے، پورے ملک کے لیے ایک بہت ہی تشویش کا باعث ہے۔ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر بھارت نے معطل کیا ہے، جس کا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وفاق سے صوبوں کی شکایات بڑھ رہی ہیں۔ بلوچستان ایک طویل مدت سے اپنا حق ملکیت مانگ رہا ہے۔ سی پیک کے ذریعے جو ترقی کے منازل ہیں وہ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے جو معدنیات ہیں، منرلز ہیں، اس حوالے سے جو لوگوں کے اندر ایک شدید تحفظ موجود ہے کہ ان کا حق پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، اسی طرح سندھ میں پانی کے مسئلے پہ، نہروں کے مسئلے پہ، پانی کی تقسیم کے مسئلے پہ، پانی کے چوری کے مسئلے پہ پچھلے 9-10 دنوں سے قومی شاہراہ بند ہے۔